نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ اے غلام، اے بچے، یاد رکھ پوری دنیا اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. پوری دنیا اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. معلوم ہوا اس انسان نے آپ کو فائدہ پہنچایا تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے تصرف سے، تو آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو. اور جس کو 2 روپے میں جو امین نہیں، وہ 2 لاکھ میں کہاں سے امین ہوگا؟ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کیسے کرے گا؟ تو یہ لقمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے. ان کی زندگی کا ان کے صحائف میں، ان کے واقعات میں، تفسیروں میں بات ملتی ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز ایک غلام کی حیثیت سے کیا. غلام تھے، حبشی نسل تھے، نوبی قبیلے سے تعلق تھا، ان کے صحیفے موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے قریش کو ان کی مثال بیان کر کے پیش کیا کہ یہ لقمان جن کو تم کوڈ کرتے ہو اپنے خطبوں میں، تمہارے اوریٹرز، تمہارے وقتہ، تمہارے بولنے والے بیان کرتے، لقمان نے ایسا کہا، لقمان نے ایسا کہا، لقمان نے ایسا کہا. جیسے ہمارے زمانے میں علماء جو ہے وہ کوڈ کرتے علامہ اقبال کو، حکیم، حکمت کی باتیں پیش کرتے، کوڈ کرتے، اپنی بات کو مؤکد بنانے کے لیے، مدلل بنانے کے لیے، بات کو فصاحت اور بلاغت سے پیش کرنے کے لیے علامہ اقبال کے اشعار کو بیان کرتے ہیں. ایسے وہ لوگ اپنی بات کو پختہ بنانے کے لیے ریفرنس دیتے تھے، لقمان نے یوں کہا، لقمان نے یوں کہا، لقمان نے یوں کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقمان کے بڑے چرچے ہیں تمہارے عرب میں، ان کے حوالے دیتے ہو. انڈائریکٹ اس کی ترجمانی ہے. اللہ نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیا کی تھیں؟ کیا نصیحتیں کی تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جب وہ اسے واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کر. کیا کہا تھا لقمان نے؟ جن کو تم کوڈ کرتے ہو یہ کہا تھا کہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو کہہ رہے ہیں، یہی تو کہہ رہے ہیں نا. مگر دیکھو وہاں سے ان کو کوڈ کرتے ہو اور ان کی اور ان کی بات میں سملرٹی، اس کو مانتے نہیں ہو. اور کیا کہا تھا لقمان نے؟ یا بنیا، اے میرے بچے، انہا ان تکو مثقال حبۃ خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے، تیرا کوئی عمل وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ تو نے آسمان زمین پہنائیوں میں کہیں کیا ہو، یاتی بها اللہ، اللہ تیرے سامنے لا کر حاضر کر دے گا. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے. یہی تو بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو ان کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے، غلام کی حیثیت سے زندگی کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا بادشاہ بنا دیا. جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، ایک انسان کو بیچا جاتا ہے غلام کی حیثیت سے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مصر کے اوپر آپ کو تمکنت فی الارض عطا کیا. ایسے ہی لقمان یہ جب غلام تھے تو بادشاہ ان سے بڑا خوش تھا. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اس بات کو سمجھنے کے لیے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ذرا سی تکلیف آتی ہے تو شکوہ شکایت، اور ذرا سی نعمت ملتی ہے تو اترانے لگتا ہے. تو بادشاہ بڑا خوش تھا. ایک مرتبہ بیٹھا تھا بادشاہ اور تربوز کی چاکیں کاٹ کاٹ کر لقمان کو بادشاہ اپنے غلام کو کھلا رہا ہے. لقمان کھائے جاتے اور اس تربوز کی تعریف کرتے اور کہتے اور دیجئے اور دیجئے. پورا تربوز کھا گئے لقمان، چہرے پر بشاشت، خوشی کے آثار لقمان کے. آخری چاک رہ گئی تھی. بادشاہ نے کہا لقمان اتنی تم اس کی تعریف کرتے ہو اس تربوز کی، لاؤ ذرا میں بھی تھوڑا کھا کر دیکھو، آخر اتنا کیا میٹھاس اس کی اور ذائقہ ہے. لہذا کہا کہ لقمان نے نہیں بادشاہ سلامت، آپ مجھے دیجیے، آپ مت کھائیے. کہ لے نہیں. اور بادشاہ نے جیسے اس کو منہ میں ڈالا انتہائی کڑوا، انتہائی کڑوا. لقمان یہ کیا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اتنے میرے ساتھ احسانات کیے، آج ذرا سا کڑواپن آ گیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ زندگی میں تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے تو شکایت کرتے ہو اللہ کی، ناشکر گزار بندے بنتے ہو، ابلیس کے اس قسم کو سچا کر دکھاتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں تم کو عذاب دے کر کیا کروں گا اگر میں شکر گزار بندے بنو گے. یہ مضمون کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. اور آگے چلیے.
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا کہ اس کے اندر بہت زیادہ صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، ان کو سبق حاصل کریں گے اس سے۔ آگے قصہ بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل کو اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہ فرعون کی غلامی سے میں نے تم کو نجات دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَزَّمَ، اور البتہ تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا تھا، اور اس کے اندر یہ آیا ہے تفصیل میں، آپ احسن البیان اٹھا کر دیکھیں گے، ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں گے، سورہ ابراہیم کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ تمہارا اللہ تم سے وعدہ کر چکا تھا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا ہے خلاف نہیں، اللہ کی ایک سنت ہے، دھیان سے سنیے آپ، اگر آپ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے اپنے اوپر کھولنا چاہتے ہو، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، دھیان سے سنیے، آپ اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر اللہ کی نعمتوں کے دروازے اگر کھولنا چاہتے ہو تو اس کا فارمولہ دے دیا گیا، اس کی کی دے دی گئی، اس کی چابی دی گئی ہے یہاں پر۔ کیا تمہارا اللہ تم سے یہ فیصلہ کر چکا تھا یا تم سے وعدہ کر چکا تھا؟ اور اس کی شرح میں اور کیا آتا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یہاں پر اس کی تفسیر میں آتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، آگے مضمون آنے والا ہے، شکر سے متعلق ہے، شکر سے متعلق ہے، اس میں خوشخبری بھی ہے اور وارننگ بھی ہے، انتباہ بھی ہے اور انذار بھی ہے، انذار ہے اور تبشیر دونوں ہیں۔ تمہارا اللہ تم سے وعدہ کر چکا تھا اور تمہارا اللہ تبارک و تعالی یہ قسم کھاتا ہے کس بات کی؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تم کو اور دوں گا، میں، میرا وعدہ ہے تم سے، تم صرف میرے شکر گزار بندے بنو، میں تم کو اور دوں گا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے، سچا ہے، شکر کر کے دیکھو، نعمتوں کے دروازے تم پر کھول دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ کبھی زبان پر، کبھی دل میں ناشکری نہ لاؤ، پہلے سمجھنا پڑے گا ناشکری کہتے کسے، صرف وربلی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہوتا، دھیان میں رکھیے، ابھی تفصیلات آئیں گی، شکر کیا ہے اس کی تفصیلات آئیں گی۔ لہذا تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا تھا، یہ وعدہ کر چکا تھا، اور اس کی شرح میں آتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے ضرور تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا تم کو، اور اگر ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ دونوں وعدے ہیں، دونوں وعدے ہیں، ناشکری کرو گے کفران نعمت تو عذاب بھی شدید ہے، اور شکر کرو گے تو فائدہ بھی بہت ہے، اور دوں گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، ومن کفر، جو کفران نعمت کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے، فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم شکر کرو گے تو اس کی کائنات اور مملکت میں کچھ اضافہ کر دو گے، بڑھوتری ہو جائے گی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تم اس کے کائنات کے اندر اس کی ناشکری کرو گے تو اس کی کائنات کے اندر، اس کی ملکیت کے اندر کسی چیز میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے انسان اور جن، سارے انسان اور جن، عورتیں اور مرد، اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ نیک اور متقی ہے اس وقت زمین کا، کوئی ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس وقت دھرتی کا سب سے متقی انسان کوئی ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تم سارے کے سارے اس کی طرح ہو جاؤ تو اللہ کی سلطنت اور مملکت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر تم اس ایک انسان کی طرح ہو جاؤ جو اس وقت دھرتی کا سب سے زیادہ فاسق اور فاجر ہے، اس سے بڑا فاسق فاجر کوئی نہیں کوئی ہوگا، تو بھی اللہ کی مملکت میں کسی چیز میں نقصان اور کمی نہیں ہوتی۔ تم شکر کرو گے تمہارا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر ناشکری کرو گے کفران نعمت تو میرا عذاب بھی شدید ہے، وہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ گویا نعمتوں کے دروازے کھولنے کا راستہ ماسٹر کی شکر کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا، دیکھو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کی بہار آ جائے گی، مگر شکر کیا ہے پہلے سمجھنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو اصول بیان کیا، اب دوسری طرف جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے۔ اب آئیے آگے، شکر ہے کیا؟
یہ مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے شکر ہے کیا؟ ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی برسات اس کے اوپر ہو، اللہ کی نعمتیں آئیں، چاہتا نا ہر کوئی؟ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اس کو سمجھو، آپ بات کو سمجھو اور عمل کرو انشاءاللہ العزیز۔ اب نعمت کو سمجھیں گے، ہم شکر کو سمجھیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ شکر جو ہے وہ رد عمل ہوتا ہے کسی نعمت کا، کسی احسان کا۔ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی احسان کیا، کوئی نعمت کی، کوئی نعمت دی، اس کے رد عمل میں شکر ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اس کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے گنتی کرنا پڑے گا کیا کیا انعام دیا ہے، اس کے حساب سے شکر کرنا پڑے گا۔ اب گن تو سکتے نہیں۔ اس کان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں محرابیں ہیں، آواز اپنے پورے ماڈولیشن کے ساتھ، اتار چڑھاؤ کے ساتھ جاتی ہے اور آپ اس کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ فنکشن اللہ تعالیٰ کے کان کا۔ ہم یہ سانس لیتے ہیں، اندرون کو درجہ حرارت ایک مخصوص ضرورت ہے۔ اندرون اللہ نے فرمایا ظاہری اور باطینی نعمتیں اللہ کی اتنی زیادہ ہے تم پر کہ تم اس کو گن بھی نہیں پاؤ گے، چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی، یہ چھپی ہوئی نعمتیں ہیں۔ آدمی کے اندر جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے ایک مخصوص ٹیمپریچر ہے، جسم کے اندر، باڈی کے اندر حرارت ہے، اور باہر کا ٹیمپریچر الگ ہے۔ جب آپ سانس لیتے ہیں، باہر کا ٹیمپریچر اندرون کے ٹیمپریچر سے میچ ہونے کے درمیان یہ ناک عمل کرتی ہے فنکشن، اندر جانے تک ٹیمپریچر کو باڈی کے ٹیمپریچر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کر دیتی ہے۔ اسی لیے سردی کے موسم میں ناک سرخ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، یہ مشین ہے، ورنہ آدمی کو سانس کی تکلیف ہو جائے گی۔ اندر کے لیے جو درجہ حرارت کی ضرورت ہے وہ اگر ایکول نہ ہو جاتے اور کتنا دیر لگتا ہے سانس لینے میں،